بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے اور آپ سب کو مبارکباد عرض ہے۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے متعلق بہت کم سوچا جاتا ہے، بہت کم لکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات اگر اسوہ زنان خواتین کے لیے اسوہ بن سکتی ہیں تو وہ کیسے اسوہ بنتی ہیں؟ ہمیں یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ بی بی کے فضائل ہیں، بی بی کے مناقب ہیں، بی بی کے ارشادات ہیں، لیکن اس بات کا جواب بہت کم سوچا جاتا ہے کہ آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا، تو آپ کیسے اسوہ بنتی ہیں خواتین جہان کے لیے؟ آپ کی ذات میں ایک تاریخیت ہے، ماضی کے کچھ برجستہ کرداروں کو تاریخ اجاگر کرتی ہے، ہر ایک کی برجستگی اس کے اپنے حساب سے ہے، لہٰذا تاریخ کبھی اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہے۔ یہ سوال اٹھنے لگتا ہے کہ کیوں بعض شخصیات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کیوں ایسی شخصیات ہوں جن کا ذکر کبھی پرانا نہ ہو۔ آج ماڈرن دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین آج ایک الگ تشخص چاہتی ہیں، ایک نیا مقام چاہتی ہیں۔ آج خواتین کے حقوق پر بات ہونی چاہیے، آج خواتین کی ضروریات پر، ان کی منزلت پر بات ہونی چاہیے۔ تاریخ سے ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ کیا ضرورت ہے بی بی کو ایک اسوہ کے طور پر پیش کرنے کی؟ تو آج ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب اتنا ہی زیادہ اہم ہے۔ کون سی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر بی بی ہمارے لیے اسوہ بن سکتی ہیں، ہماری خواتین کے لیے اسوہ بن سکتی ہیں؟ رسول اللہ کے یہ الفاظ بہت ہی دقیق تعبیر ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، آپ اہل جنت خواتین کی سردار ہیں، یعنی آپ کو اسوہ جنہوں نے بنانا ہے وہ اہل جنت خواتین ہیں، تو آپ کے اسوہ ہونے کی حیثیت بھی اسی حساب سے ہے۔ دوسری تعبیر میں کہا سیدۃ النساء العالمین، تو یہ ایسے ہے جیسے کہا قرآن ھدی للمتقین ھدی للناس، متقی کے لیے قرآن ہدایت ہے، لوگوں کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے۔ بی بی بھی اہل جنت کے لیے اسوہ ہیں، ان کی سردار ہیں، ان کی رہنما ہیں، اور تمام خواتین جہان کے لیے ہیں۔ یعنی بی بی کے اندر پوٹینشل تو ہے کہ وہ تمام خواتین جہان کے لیے اسوہ بن سکتی ہیں، لیکن جن کے لیے بالفعل ابھی اسوہ بنتی ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں، وہ اہل جنت ہیں۔ پس نساء اہل الجنہ کی تعبیر ویسی ہی ہے جیسے قرآن میں ھدی للمتقین کی تعبیر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ اسوہ ہیں تو کیسے ہیں؟ کون سی چیز ہے؟ دیکھیں، گھر میں کام کرنا، چکی پیسنا، بچوں کے لیے روٹی بنانا، غذا بنانا، سادہ زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اسوہ ماڈل، رول ماڈل، اسوہ یعنی ایسی چیز جس کو ہم ایک ہائر لیول پہ، انسانی زندگی کے اعلیٰ درجے پر رکھ کر پیش کر سکیں، انسانی زندگی کے لیے جو رول ماڈل بنے، تو اس کے لیے کون سی چیز ہے؟ اس کے لیے کون سا وہ نقطہ ہے، بنیادی نقطہ ہے جہاں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی جو مقام ہے وہ مقام عصمت ہے، یعنی وہ بنیادی مقام جس سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو باقی تمام خواتین جہان میں ایک فوقیت حاصل ہوتی ہے، رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے، اسوہ بنایا جا سکتا ہے، وہ آپ کی معنویت ہے جس کے ذریعے آپ عصمت تک پہنچی ہیں۔ قرآن میں حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، ملائکہ کے ذریعے حضرت مریم تک یہ پیغام پہنچایا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تمہیں پاک کیا ہے۔ یہ وہی تعبیر ہے جو قرآن میں اہل بیت کے لیے نازل ہوئی، فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں پاکیزہ بنایا، ایسا پاکیزہ بنایا جیسے پاکیزہ بنانے کا حق ہے۔ تو یہ پاکیزگی کہاں سے آتی ہے؟ ہمارے اعتقادات کے مطابق عصمت کا تعلق علم سے ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ تعبیر نقل ہوئی کہ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس کا ایک مصداق بیان کیا، تطبیق بیان کی، فرمایا
علی و فاطمہ بحران عمیقان، علی اور فاطمہ دو گہرے سمندر ہیں۔ یہ گہرائی کہاں پہ ہے؟ یہ گہرائی علم کی ہے، معرفت کی ہے۔ اور اس میں دوسرا نقطہ لا یبغیان، دونوں ایک دوسرے کے حقوق پامال نہیں کرتے۔ بی بی نے اپنے آخری اوقات میں امام علی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ صداقت کا ایک مفہوم ظاہری ہے اور ایک عمیق مفہوم ہے، ایک گہرا مفہوم ہے کہ ظاہر و باطن ایک ہونا۔ صداقت یعنی زندگی کے کسی پہلو میں دوگانگی، دو قسم کے رویے نہ ہوں۔ صداقت کا یہ معنی عصمت کے قریب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ یہ صداقت وہی ہے کہ جس میں عصمت ہے۔ سیدۃ النساء العالمین ہونے کے ناطے آپ کا جو رول ماڈل ہے وہ ایک بہشتی خاتون کا رول ماڈل ہے، ایک ایسی خاتون کا کہ جو اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتی، جو اپنے کردار کو پاک بنانا چاہتی ہے، اپنے لیے پاکیزگی کا رستہ اختیار کرنا چاہتی ہے، تو وہ حضرت زہرا کی زندگی کا گہرا مطالعہ کرے۔ اسی آیت کے اندر فرمایا یا مریم، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور دعا کیجئے، واسجدی اور سجدہ کیجئے، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ امام حسن علیہ السلام نے بی بی کی جو عبادت ہے، بی بی کے جو سجدے ہیں، بی بی کا جو رکوع ہے، اس کا تذکرہ یوں فرمایا کہ قامت فی محرابہا لیلۃ جمعتہا، جمعہ کی رات بی بی اپنے محراب میں کھڑی ہو جاتی، فلم تزل راکعۃ ساجدہ، کبھی رکوع میں جاتی، کبھی سجدے میں جاتی، حتی اتضح عمود الصبح، یہاں تک کہ صبح کی پو پھوٹ پڑتی، اور میں سنتا تدعو للمؤمنین وتسمیہم، میں دیکھتا کہ آپ مؤمنین کے لیے دعا کرتی ہیں اور نام لے لے کر دعا کرتی ہیں، وتکثر الدعاء، بہت زیادہ دعا کرتی ہیں، آپ بہت زیادہ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یا اماں جان لم لا تدعین لنفسک، اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتی؟ فرمایا یا بنی الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے پھر گھر، پہلے دوسرے پھر گھر۔ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ انسان معنویت کے لیے، اپنی نجات اور اپنے فائدے کے لیے اور اپنی حاجات کو طلب کرنے کے لیے اللہ کے حضور نہ جائے، بلکہ پہلے اپنے ارد گرد دیکھے کس کی مشکل ہے، کس کی پریشانی ہے، اس کو حل کرے، اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ دعا ایک مقدمہ ہے، دعا ابتدا ہے، دعا ایک خواستہ ہے، طلب ہے، تقاضا ہے جو تحرک ایجاد کرتا ہے۔ دعا ایک آگاہی ہے، بندگی کا طریقہ ہے۔ دعا انسان کو اللہ کے حضور یہ بتاتا ہے کہ میں کتنا عاجز ہوں، میں کتنا ضعیف ہوں، میں کتنا کمزور ہوں۔ اس لیے کہا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو صرف معنوی نہیں، قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، طعام کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ عَلَى حُبِّهِ، ایک تفسیر کے مطابق حُبِّهِ یعنی طعام، باوجود اس کے کہ انسان طعام کو چاہتا ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ علی حب اللہ، زیادہ مناسب فی حب اللہ، اگر یہ تعبیر ہوتی یعنی مراد یہ ہوتا تو فی کا لفظ ہوتا۔ بہرحال علی حبہ یعنی باوجود اس کے کہ انسان کی چاہت ہے کہ وہ کھانا کھائے، اس کو خود بھوک لگی ہے، اس کے باوجود وہ اطعام کر دیتا ہے، دوسروں کو کھلانے لگتا ہے۔ مسکینا و یتیما و اسیرا، کبھی مسکین کو دے دیا، کوئی یتیم آیا اس کو دے دیا، پھر اسیر آیا اس کو دے دیا، یعنی الجار ثم الدار، یا دوسروں کی ضرورت کا پہلے خیال رکھنا ہے، اپنے لیے بعد میں بنانا ہے۔ یہ صرف اور صرف معنویات کے لیے نہیں ہے کہ ہم فقط دعا دوسروں کے لیے بیٹھ کے کریں، بلکہ مادیات کے لیے بھی ہے، اپنی ضرورت بعد میں پوری کی، دوسروں کو پہلے دیا۔ اسی لیے رول ماڈل بنے، پاکیزگی جو ہر خاتون کے لیے شائستہ ہے، جو ہر انسان کے لیے شائستہ ہے، اس میں اگر کسی کی پیروی ہو سکتی ہے تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ آپ کا کردار بہت واضح ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، ہر مائنڈ سیٹ اپنے حساب سے چیزوں کو کیٹیگرائز کرتا ہے۔ مثلا ایک تاجر ہے، وہ دیکھے گا کہ میرا منافع کہاں پہ ہے۔ چیزوں کو مادی کرائیٹیریا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، مانوی کرائیٹیریا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
ایک کرائٹیریا جو اسلام میں پیدا ہوا وہ حدیث کا کرائٹیریا ہے۔ بی بی سے احادیث بہت کم ہیں، تو اگر آپ معیار بنا لیں کہ جس سے احادیث زیادہ ہوں وہ ہمارے لیے حجت ہے، جو رسول اللہ کی احادیث زیادہ نقل کرے، تو آج ہمارے پاس کم ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی بی کی شخصیت بھی اس حساب سے ہم دیکھیں گے، لیکن کرائٹیریا کو اگر ہم بدل دیں، کرائٹیریا یہ نہ رکھیں کہ کس کی حدیث زیادہ ہے یا کم ہے، کرائٹیریا یہ رکھیں کہ کس کا کردار اعلیٰ ہے، کس کے کردار میں ہمیں شفافیت نظر آتی ہے، کس کا کردار اصولی ہے، پھر اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی شخصیت ہے جس کو ہم اسوہ بنا سکتے ہیں۔ تو اہل حدیث کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے اور اہل مادہ کا ممکن ہے اپنا کرائٹیریا ہو، لیکن قرآن کا کرائٹیریا الگ ہے، اسلام کا کرائٹیریا الگ ہے، رسول خدا کا کرائٹیریا الگ ہے۔ رسول اللہ نے جو معیار دیا ہے وہ کسی کو برتر بنانے کے لیے اس کی بنیاد پر حضرت زہرا سیدۃ نساء العالمین۔ اچھا، اسی میں آپ دیکھیں کہ جس کا مقام جتنا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زندگی میں سٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، امام علی علیہ السلام رسول اللہ کے پاس گئے، ایک روایت یہ ہے کہ خود حضرت زہرا چل کر گئیں، اور ایک خادم اور نوکرانی رکھنے کے لیے جو گھر کے کاموں میں مدد کرے، آپ نے اتنا کام کیا کہ آپ کے ہاتھوں پہ ورم پڑ گئے، جسم نحیف ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ نے بی بی کو دیکھا تو آنسو آ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی تلخیوں کو برداشت کرو تاکہ آخرت میں مٹھاس کا ذائقہ چکھ سکو، یعنی دختر پیغمبر عظمت کے باوجود ایک سادہ زندگی ہے۔ پھر رسول اللہ نے آپ کو وہ تسبیحات تعلیم دی جو بعد میں تسبیحات حضرت زہرا کے نام سے مشہور ہو۔ یہ سارا واقعہ اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں اس نقطے کی طرف توجہ مل سکے کہ ہم لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ اس دنیا کو اور اس کی آسائشوں کو مقصد نہ بنائیں۔ یہ دنیا ضرورت کے مطابق بہت اچھی ہے، دنیا کو وسیلہ بنانا ہے اپنی سعادت کے لیے، اپنی خوش بختی کے لیے، اپنی نیک بختی کے لیے، لیکن اسے کبھی آخرت سے مقایسہ نہیں کرنا۔ بی بی کی یہ عظمت اور محبت آپ دیکھیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یؤذینی من آذاہا، اس نے اس کو اذیت پہنچائی، تکلیف دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ اب جب بی بی تکلیف میں ہے، گھر کے کام میں مصروف ہے، تو تکلیف تو ہو رہی ہے، تو رسول اللہ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب بی بی نے خادم کا مطالبہ کیا، خادمہ کا مطالبہ کیا، تو رسول اللہ نے آپ کو تسبیحات تعلیم دی کہ جو بعد میں تسبیحات حضرت زہرا بنی۔ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے لیے اپنی زندگی کی کون سی چیزیں اولویت میں ہوں، ہماری زندگی کی پریارٹیز کیا ہونی چاہیے، ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ یہ وہی بی بی ہیں کہ جب رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی، قوم لہا من مجلسہ، تو اپنے جگہ سے کھڑے ہو جاتے بی بی کے لیے، وقبل رأسہا واجلسہا مجلسہ، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور پھر آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ یہ عظمت، اس کا سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ خاتون کی نسبت ہمارے تصور پر پڑتا ہے کہ ایک خاتون اتنی عظیم ہو سکتی ہے۔ خاتون کوئی شر نہیں ہے، خاتون خیر ہے، خاتون بھی بیان ہے جیسے ایک مرد ہے۔ جس طرح مرد خیر کلہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح خاتون بھی خیر کلہ نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح مرد شر کلہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح خاتون بھی شر کلہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ روایات جو کہتی ہیں المرأة شر کلھا، یہ روایات قرآنی طرز فکر کے مخالف ہیں، اس لیے کہ خاتون بھی انسان ہے اور وہ تکامل کے راستے پر پہنچتی ہوئی استفاء تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ شر کلھا کیسے ہو سکتی ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ، کے اللہ چن لیتا ہے، خواتین کو اللہ چن لیتا ہے، ان سے بڑے بڑے کام کرواتا ہے۔ آسیۃ امرأۃ فرعون، آسیہ جو کہ فرعون کی خاتون تھی، فرعون کی خاتون اول تھی۔ خواتین کے لیے، خصوصاً مسلمان خواتین کے لیے، حضرت زہرا کا نمونہ ایسا ہے کہ جس میں برکات ہیں۔ آپ جنگوں میں جاتی ہیں، جنگ میں رسول اللہ کا خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے فوراً ایک بوریا تھی، اس کو جلایا اور اس کی خاک ڈالی تو خون رک گیا۔ یہ بتلاتا ہے کہ آپ کا صبر ہے، حوصلہ ہے، درایت ہے۔ اور نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم میں آپ مباہلے پہ ساتھ چلتی ہیں۔ یہ چاہے مقام طہارت ہو، چاہے مقام صداقت ہو، چاہے مقام عصمت ہو، اور چاہے مقام عبادت ہو، ایثار ہو، قربانی ہو،
یہ سب وہ ایسے اخلاقی اور انسانیت کے وہ اعلیٰ مفاہیم ہیں جہاں پہ ایک خاتون کو اسوہ کے طور پر پیش کیا گیا، ایک نمونہ ہے کہ اگر ہم نے پاکیزگی کردار لینی ہے، اگر ہم نے اپنی انسانیت کو ارتقاء بخشنا ہے، آدمیت کو ارتقاء بخشنا ہے، اپنی نسل کو تربیت کرنا ہے، اقدار منتقل کرنی ہے، اقدار کی پرورش کرنی ہے، سلیقہ سکھانا ہے، گفتگو سکھانی ہے، تو بی بی زہرا ان سب میں ہمیں اسوہ حسنہ کے طور پر نظر آتی ہیں۔ سردار ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اتباع کرنے والوں کو، نقش قدم پر چلنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گی۔ جنت اور شفاعت کے حوالے سے دیکھیے دو قسم کے تصورات ہیں جو شفاعت کے حوالے سے موجود ہیں۔ ایک شفاعت کو سفارش کلچر کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے تصورات میں شفاعت ایک تکوینی پروسیجر ہے، ایک وجودی پروسیجر ہے۔ قیامت بھی ایک وجودی پروسیجر ہے، اس نظریے کی بنیاد پر قیامت بھی ایک وجودی پروسیجر ہے، یعنی قیامت کا ایک جلوہ شفاعت ہے، یعنی ہمارے اعمال ہی آگ بن جائیں گے، ہمارا وجود ہی آتش بن جائے گا خدا نخواستہ، اور ہمارا وجود ہی ہمیں بہشت میں پہنچا دے گا۔ بہشت اور جہنم گویا اسی وجود کا ہی ایک رنگ ہے جو ہمارے اس دنیا میں ہمیں نظر آئے گا جس پر ابھی ہماری آنکھیں بند ہیں۔ خود وجود اعمال نظر آئے گا، یوم تجد کل نفس محضرا ما عملت، وہ دن جس میں ہر شخص اس چیز کو ظاہر پائے گا جس کو اس نے انجام دیا ہے۔ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو یہ وجودی پروسیجر اگر مانا جائے تو شفاعت اس وجودی پروسیجر میں، یعنی اس کائنات کے اندر دو چیزوں کو ملانے کا نام ہے۔ یعنی اگر ہمارا یہاں پہ ایک وجود بنتا ہے اور ہم اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم نے حضرت زہرا کی پیروی کرنی ہے، اسوہ لے کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، یعنی ہمیں ہمارے نقائص کو ان کے فیوضات سے، کیونکہ ہم اس دنیا میں اپنے نقائص کو ان کے وجود سے پر کر رہے تھے، تو آخرت بھی چونکہ اسی کا ایک کرشمہ ہے، تو آخرت میں بھی ہمارے نقائص ان کے وجود سے پر ہو جائیں گے، ہمارے نقائص کا خلا ان کے وجودی فیوضات سے پر ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اس کائنات کے اس دنیا کے اندر اپنی عمر میں ان کے وجود سے کوئی فائدہ نہ لیا، ان کے ہدایت سے کچھ نہ لیا، ہم نے اپنے اعمال کو ضم نہ کیا ان کے اعمال کے ساتھ، اپنی افکار کو، اپنے اطوار کو ان کے اطوار کے ساتھ نہ جوڑا، تو اس کے نتیجے میں جو چیز ہمیں حاصل ہوگی وہ شفاعت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وجودی پروسیجر میں ہمارا راستہ الگ تھا۔ جب راستہ الگ ہو جائے گا تو پھر شفاعت یعنی جوڑنا، دو چیزوں کو ملانا، ضم الشیء الی الشیء، ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا۔ جب ہمارا وجود ہی ملا نہیں ہے، جب ہمارے راستے الگ ہیں، جب ہمارا فہم الگ ہے، جب ہماری فکر الگ ہے، جب ہمارے اطوار الگ ہیں، تو پھر قیامت جب اسی دنیا کا ہی دوسرا پرتو ہے، اسی دنیا کی دوسری تجلی ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، تو پھر ہماری سعادت یا شقاوت اسی دنیا میں رقم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس دنیا میں کسی اور کے ہو کر رہیں، کسی اور کے بندے بن کر رہیں، کسی اور طریقے سے زندگی گزاریں، اور آخرت میں ہم توقع رکھیں کہ ہمیں اہل بیت کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ یہ تضاد ہے، اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں اہل بیت کی ہدایت اور آخرت میں ہمیں اہل بیت کی شفاعت عطا ہو۔ آپ کی توجہات کا مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔